جو چاہتا الزامات لگاتے، جو چاہتا من میں بولے جاتے، ان کے بولنے سے، ان کے الزام لگانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان اپنوں سے زیادہ۔ ایک عالم دین ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتے تھے، غیروں نے نہیں، اپنوں کی سازش کے شکار ہوئے اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو وہ کہ دعا بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کن کا پرسنل عمل کس کے اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے بارے میں تجسس مت کیجئے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الیگیشن سے لگے ہیں تو وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں جوڈیشری سے، وہ دیکھتے ہیں ہمارے بھارت کا جو قانون ہے وہ کیسا ہے، اندھا قانون۔ آپ دیکھیں گے کہ آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ نیائے کی وہ دیوی ہاتھ میں ترازو لیے ہوئے۔ اسی لیے بھارت کے قانون کو اندھا قانون کیوں بولتے ہیں؟ وہاں جس کا پروف جتنا ہوگا اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اندھا قانون۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الیگیشن سے لگتا ہے تو ہم اور آپ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ یہ گناہ یا یہ غلطی ہمارے فلاں صاحب سے نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسری بات، اگر شریعت کا یہ پیغام ہے، اگر میں عبداللہ اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ I see and I have seen this person and he is a rapist، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ ریپسٹ ہے، تو میرے اوپر ضروری ہے آپ 4 گواہ کو پہلے پیش کیجئے کہ تم نے دیکھا، تم 4 گواہ کو بھی لاؤ کہ ہاں تمہارے ساتھ انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اسلام کے اندر تب وہ گواہی معتبر ہوتی ہے کہ ہاں تم سچے ہو، نہیں تو تم خاموش رہو، پھر 80 کوڑے برسائے جائیں گے اگر تم نے 4 گواہ کو پیش نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے میں۔ میرے بھائیو، اپنوں کی غلطی اور اپنوں کی سازش کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ آپ کیا سمجھتے ہمارے بڑے علماء مولانا اندر شاہ بنگلوری، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، کیا غیار کا ہاتھ تھا؟ نہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اپنے کلمے پڑھنے والے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے، ان کے سازش کے شکار ہمارے علماء ہوتے ہیں۔ بلکہ آزادی کے وقت میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا ہے، ہم نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ میر جعفر تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہیں پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا میر صادق تھا، بلکہ منتری کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا وہ تھا۔ اما عائشہ کے اوپر الزام و تہمت لگانے والے وہ تو تھا، وہ نالائق، وہ منافق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ صحابی بھی آ گئے تھے ان کے کہنے پر تانا دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ نہیں، لا حول انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہوئے الیاذ باللہ کہتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اما عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی، اما عائشہ سے یہ چوک ہو گئی، یہاں تک کہ پورا غم کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ ایک منافق کے کہنے کی وجہ سے، ان کے ایک شوسے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کم بخت ملعون اور اس منحوس انسان کی غلط خبر کی وجہ سے تحقیق کی جاتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ بتا، اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اگر تم سے یہ چوک ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا، اللہ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی کہا، اے اللہ کا نبی، آپ
आप छोड़िए अम्मा आयशा को, बहुत सारी औरतें हैं, आप किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान हो गए, सहाबी परेशान है, अबू बकर सिद्दीक परेशान है, उनकी अम्मा आयशा की माँ परेशान है। अम्मा आयशा रोती लेकिन अंदर से पुरसुकून, क्योंकि वो जानती थी मुझे भले ही आपने यहाँ के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तानो तशनी किए हैं, लेकिन आई एम ट्रूथ, आई एम ऑनेस्ट, मैं सही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू द रॉन्ग वे, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं थी, मैं सच हूँ। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बरात उनके भाइयों के लिए, वैसे ही मुझे यकीन है, विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे लगे हुए मुझ पर इल्जामात को जरूर किसी न किसी शक्ल में खत्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और यो कहा, ए नबी, ए आयशा, तुम गलत नहीं हो, तुम सच हो, तुम सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और खबर दी कि आयशा, तुम पाक हो, तुम साफ हो, तुम पर जो इल्जामात लगाए वो बिल्कुल गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान ज़रूर हुई, तुहमत लगाए गए उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात का ऐलान हुआ। कौन थे लगाने वाले? सोचा था किन की तरफ से? मुनाफिक की तरफ से कि देखिए अम्मा आयशा फना के साथ ऊँट पे अभी आई हैं, पीछे पीछे। आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है, सूरह नूर के अंदर आप पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा चूँकि एक अल्लाह के नबी एक सफ़र से आ रहे थे, तो जिस हूदज में, जिस ऊँटनी में अम्मा आयशा थी, तो आप उस ऊँटनी से उतर कर इस्तिंजा करने चली गई थी। तो इसी बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को जाने का ऑर्डर दिया। तो जो सहाबी उस हूदज को उठाकर ऊँटनी पे रखते थे, कजावे को, तो अम्मा आयशा हल्की थी, बहुत कम वज़न था, तो दो आदमी पकड़कर उठाते थे। तो दो आदमी किसी भारी चीज़ को उठाएंगे तो महसूस नहीं होता है कि भारी है, तो उन्होंने उठा कर रखा। उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अम्मा आयशा है कि नहीं, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हैं। तो वो काफ़िला चला गया। अम्मा आयशा जैसे आई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर, देखा कि काफ़िला जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, तो अम्मा आयशा वहीं पर उसी जगह पर लेट गई। पहले ज़माने में ये रूल होता था, काफ़िला जब जाता था तो पीछे से एक दो लोग जाते थे, कहीं कोई सामान गिर न जाए, कहीं कोई सामान छूट जाए तो उसको उठा कर लाते थे। तो पीछे से एक सहाबी आए, उस सहाबी ने देखा अरे तो अम्मा आयशा हैं, तो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने करीब में जाकर ऊँट को बिठाकर उसमें अम्मा आयशा बैठ गई, आगे आगे नकेल पकड़ कर लेकर जब पीछे से पहुँचे वो अम्मा आयशा को लेकर, तो वो कमबख्त मुनाफिक ने कहा कि देखो अम्मा आयशा पीछे से आ रही हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी, दाल में कुछ न कुछ काला है। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, जैसे आजकल हम लोग किसी के बारे में भी अफवाह फैला देते हैं, किसी के बारे में बिना तहकीक किए हुए। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ। इफ यू वांट टू स्प्रेड द मैसेज, if you want to convey the any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझाए बगैर, समझे बगैर अगर आप किसी के सामने किसी बात को आगे बढ़ाते हो तो फॉर बीइंग अ लायर, आपका झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि आप सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दिस पर्सन, वो झूठा है, लायर है, वो एक नंबर का झूठा, बिना तहकीक किए हुए। बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए,
نہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیسے ہیں؟ کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہم اور آپ۔ میرے بھائیو، سب سے خوبصورت نظام ہمارے پاس، سب سے خوبصورت سسٹم ہمارے پاس۔ حقیقت بیانی کریں تو اندر کر دیے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے، بلکہ لوٹ بھی ہوا ہے، آج تو ہمارے قرآنوں پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کتاب ہے مولانا، نئی قرآن ہے، کیا آپ وہی مسئلہ لے کر آئے، وہی پردے والا مسئلہ جو چلا۔ بہت سارے ٹی وی اینکر میں نیوز رپورٹر نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت ہے اب یہ پرانی شریعت کو ابھی نافذ کرنے کی، نئی آنی چاہیے، نہ کچھ نئی تحقیق ہونی چاہیے، اب یہ قرآن پرانا آرڈر ہو گیا، اس کو بند کر دیجئے، نیا کچھ ہونا چاہیے ماڈرن۔ کیا نیا ہونا چاہیے؟ بکنی پہن کر کے آ جاؤ سڑکوں پہ، یہ نیا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئس کریم ہے، آئس کریم کو جب کر لپیٹ کر اس کو انویلپ میں اور اس کو برف میں رکھتے ہیں تو وہ آئس کریم اپنی جگہ پہ رہتی، لیکن جیسے اس کو باہر کریں گے 10 منٹ کے اندر جب باہر کریں گے، اس کی جگہ سے باہر کریں گے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی۔ عورت ہے، جب تک پردے میں رکھیں گے تو خوبصورت ہے، عزت دار، جب پردے سے باہر نکالیں گے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا، سماج کے جوان لڑکوں کا کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔